اس ملک کی گندی اور انتقامی سیاست نے اس ریاست کو اس قدر تباہ و برباد کر دیا ہے، اس قدر مفلوج کر دیا ہے اور اس قدر لوگوں کے گھروں کے جنازے نکال دیے ہیں کہ ایک عام بندے کے لیے مرنا دوبر ہو چکا ہے۔ ایک عام بندہ جو ہے وہ خودکشی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرے گھر والے میرے کفن کا انتظام کہاں سے کریں گے۔ اس حال پہ لا کر پہنچا دیا گیا ہے ہمارے اس ملک پاکستان کو۔ یہاں پہ تو اس ٹائم جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی کی جا رہی ہے، وہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے گوروں نے، انگریزوں نے نہیں کی تھی، جو یہ لوگ کر رہے ہیں عام لوگوں کے ساتھ۔ اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ ڈیپینڈ رہیں گے، دوسری طرف ہمارے پاس اگر کوئی اسکل نہیں ہوگی، پراپر ہنر نہیں ہوگا، ہمیں مارکیٹ کا پتہ نہیں ہوگا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، تو ہم گئے، ہم سمجھیں فارغ ہیں، کیونکہ ہم ڈیپینڈ تھے۔ تو جہاں پہ ڈیپینڈ تھے، اگر فرض کریں فائیور کل کو جاتا پاکستان سے، تو آپ کس کام کے ہیں؟ آپ کسی بھی کام کے نہیں ہیں، آپ زیرو پہ ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا۔ اب سمجھتے ہیں میں فائیور کا ٹاپ سیلر بندہ ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں 5-10 ڈالر میں، 20-50 ڈالر میں سیل کر رہا ہوں، لیکن وقتی چیزیں ہیں۔ کل کو پھر ایشو ہوگا، پھر رونے دھونے آپ لوگ لے کے بیٹھ جائیں گے، سوشل میڈیا پہ جا کے پوسٹریں لگائیں گے کہ ہم اس ملک کے اندر نہیں رہنا چاہتے، یہ پاکستان ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن آپ خود کو بھی بدلیں تھوڑا سا۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذوالقرنین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اس ٹائم کن کنڈیشن سے گزر رہا ہے، کن حالات سے گزر رہا ہے۔ انتقامی سیاست نے لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ جو لوگ غریب تھے وہ غریب سے بھی غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو مڈل کلاس تھے ان کا تو کوئی حال ہی نہ پوچھے۔ مڈل کلاس والے بھی اب غریب لوگوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان کی اس ٹائم جو کنڈیشن ہے، جو سچویشن بنا دی گئی ہے ہمارے اداروں نے، ہمارے اس ملک کی انتقامی سیاست نے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم جس کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں پر حق کے لیے آواز اٹھانا، اپنے لیے آواز اٹھانا ایک طرح سے جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ صرف آپ چپ کر کے ظلم کو برداشت کر سکتے ہیں، یہاں آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ظلم کے خلاف تو کیا، آپ اگر اپنے حق کے لیے کوئی بات کریں گے تو آپ کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو راتوں رات بلکہ دن کے اجالوں میں آپ کو غائب کر دیا جائے گا، آپ کو اس طرح سے غائب کیا جائے گا کہ آپ کا نام و نشان صفحہ ہستی سے ملے گا ہی نہیں، آپ کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ جس کنٹری کے اندر رہتے ہیں، ہمارے اس کنٹری کے اندر نامور شخصیات جنہوں نے اس ملک کو بنایا، اس کنٹری کو بہت کچھ دیا، آج وہ بے شک زیر زمین ہے، لیکن وہ اس ملک سے یہ شکوہ کرتے چلے گئے کہ پاکستان کی اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے کام کرنے کا ہمیں سب سے زیادہ افسوس ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک دور میں ہمیں بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے حکمران، ہمارے ادارے، انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے ہر ایک فیلڈ کا۔ اگر ہم بات کرتے چلیں آن لائن فیلڈ کی، تو اس کے اندر کام کرنے والے فری لانسر جن کا روزگار جو ہے وہ فری لانسنگ سے چل رہا ہے، فائیور سے چل رہا ہے، اپ ورک جیسے پلیٹ فارم سے چل رہا ہے، ادر جو فری لانسنگ کے پلیٹ فارم ہے وہاں سے چل رہا ہے۔ ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے، ایک انتقامی سیاست کے لیے لوگوں کے گھروں کے گھر جو ہے وہ تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بس اگر کوئی یہاں پہ ہمارے ادارے سوچ رہے ہیں، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ سوچ رہے ہیں، تو وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن اس بندے کے بارے میں نہیں سوچ رہے جس کا روزگار محنت کر کے، دن رات ایک کر کے، راتوں کی نیندیں حرام کر کے 15 سے 20 ہزار 30 ہزار روپے کما کے گھر چلانا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ تو اس ٹائم جو سچویشن ہے اس کے خلاف اگر کوئی بول بھی رہا ہے، یوٹیوبرز بول بھی رہے ہیں، تو بس یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے انٹرنیٹ کے پرابلم کو سولو کر دیا جائے۔ ہم آج کے دور میں بھی 90s کے دور کے اندر جی رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی انٹرنیٹ نیا ایجاد ہو رہا ہے۔ اس میں جو پرابلمز ہیں، ٹیکنیکل ایررز آ رہے ہیں، کبھی وہ بتا دیتے ہیں جی کہ اوشن کے اندر ایشو ہے، کبھی بتا رہے ہیں جی فائر وال انسٹال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ لوگوں کی جو آزادی ہے ایک طرح سے وہ بھی سلف کر کے رکھی ہوئی ہے۔ باہر کی کنٹریز میں فائر وال انسٹال کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جو ارریلیونٹ ایپس ہوتی ہیں ان کو ڈیلیٹ کیا جا سکے، اس مواد کو ہٹایا جا سکے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے سسٹم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں تک یہ لوگ گھس پڑے ہیں۔ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس پر یہ نظر رکھیں گے، کسی کے ساتھ کچھ ہم شیئر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا رہے ہیں، ویڈیو وغیرہ ڈال رہے ہیں، تو اس تک کو ڈیلیٹ کرنے کی لوگ ایکسیس لے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ تو باہر کی کنٹریز میں اپنے حق کے لیے بولنے کی آزادی سب کو دی جاتی ہے، لیکن ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ آپ آزاد ہیں۔ ہم کہاں خاک کے آزاد ہیں یار؟ یہاں ہم لوگ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ہم 14 اگست پر جھنڈا تو لہرا دیتے ہیں کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، کیسی آزادی ہے یار؟ یہ بے بسی ہے، ہم بے بس لوگ ہیں یار۔ یہ ایسی بے بسی ہے کہ اس بے بسی کے تحت مرنے کو بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ اس ملک کی کنڈیشن اور صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اگر ایک بندہ مرنے پر بھی جاتا ہے، خودکشی کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے ہزار بار
کہ اگر میں نے خودکشی کر لی تو میری فیملی کا کیا ہوگا, وہ میرے کفن دفن کا انتظام کہاں سے کریں گے. تو یہ سچویشن ہے, اس کنڈیشن کے اندر لا کے پاکستان کو چھوڑ دیا گیا, بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا. اگر کوئی بولتا ہے, کوئی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو آتے ہیں جو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. یہ کہاں کی بغیرتی, کہاں کے اصول ہے یار. اسلامی ریاست کے نام سے اسلامی ریاست بنایا تھا, اسلام کے نام پہ اس ملک کو آزاد کروایا گیا تھا, لیکن اسلام کے نام پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تو اس ٹائم جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی کی جا رہی ہے, وہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے گوروں نے, انگریزوں نے نہیں کی تھی, جو یہ لوگ کر رہے ہیں عام لوگوں کے ساتھ. خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم آج کل جو چیزیں فیس کر رہے ہیں, فائبر ہو گیا, ورک جیسے پلیٹ فارم ہو گیا, ہم اس کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں. آج آپ دیکھا, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ فائبر بند ہو چکا تھا, وقتی طور کے لیے بند ہوا, لیکن یہ پرابلم چلتی رہنی ہے, ہر ایک دور میں رہی ہیں اور آگے آنے والے ٹائم میں بھی رہنی ہے. اور میں اپنی ویڈیوز کے اندر بارہا مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پلیٹ فارم کے اوپر جو فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے ان پر آپ لوگ ڈیپینڈ نہ رہیں. وقتی جب یہ بند ہوتے ہیں تو پھر آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں جاؤں تو جاؤں کہاں. ہمارے یہ کہ ہم پراپر اسکل نہیں لیتے, ہم فائبر جیسے پلیٹ فارم پہ گگ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی اسکل کے بارے میں وہ ہم سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم وہاں سے آرڈر پکڑ کے کسی اور سے کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے ہاتھ کوئی چیز نہیں ہوتی, ہمارے پاس ہنر نہیں ہوتا, اسکل نہیں ہوتی. تو میں یہی چیزیں سمجھاتا چلا آیا ہوں. میں نے اپنی 12 ویڈیوز کے اندر بہت سارے پیغامات دوسرے یوٹیوبرز کو بھی پہنچائے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں کہ آپ صرف فائبر پہ رہ کے کام نہ کریں, آپ کلائنٹ کو ڈائریکٹ بھی ٹارگٹ کریں, آپ کلائنٹ کو خود جو ہے وہ آؤٹ ریچ کریں, خود آپ کلائنٹ تک ایکسیس کریں, ان لوگوں تک پہنچیں جن کو کام کی ضرورت ہے, نیڈ ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی, ہمارے ہاں شعور نہیں دلایا جاتا کہ نئی طریقوں سے نئے پلیٹ فارم تک ایکسیس کیسے کی جا سکے, گوگل کو ٹارگٹ کر کے کیسے کلائنٹ فائنڈ کیے جا سکتے ہیں, لنکڈن ایک اتنی بڑی مارکیٹ پلیس ہے, وہاں پہ جا کے ہم کیسے کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور اتنے زیادہ پلیٹ فارم ہے مارکیٹ کے اندر کہ وہاں سے ہم ڈائریکٹ جا کے کلائنٹ کو اٹھا سکتے ہیں. میرے چینل پہ 200 سے زیادہ کلائنٹ ہینڈلنگ کے میتھڈ ہیں, وہ آپ سب لوگوں کے لیے. اس کے اندر یہی چیز بتائی گئی, یہی سکھائی گئی ہے کہ آپ لوگ ڈیپینڈ ہونے کے بجائے خود مختاری اختیار کریں, خود مختار ہو کے کام کریں. جب تک آپ خود مختار نہیں ہوں گے تب تک آپ کو یہ پرابلمز, یہ ساری کی ساری پریشانیاں فیس کرنے کو ملتی رہیں گی. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ اس ٹائم نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں. ایک ایسی سچویشن بنا دی گئی ہے کہ نہ آپ کو آگے کچھ نظر آ رہا ہے اور پیچھے جو آپ کھو چکے ہیں اس کو آپ لوگ واپس نہیں لے کے آ سکتے. کم سے کم کچھ نہ کچھ بدلا تو جا سکتا ہے نا. خود سے آپ چیزوں کو فائنڈ کریں, ٹارگٹ کریں. کلائنٹ ہینڈلنگ کے ریلیٹڈ ڈسکرپشن کے اندر میں پوری کی پوری سیریز ڈال رہا ہوں, پلے لسٹ ساری کی ساری میں ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مارکیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل سکے. اب میرا کام ہے کہ میں آپ لوگوں کو ان چیزوں کی طرف لے کر آؤں, ان چیزوں کے بارے میں آپ سب کو بتاؤں جس سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے, جس سے ہم خود مختار ہو کے کام کر سکتے ہیں. اگر ہم اسکل کو پراپر سیکھتے ہیں, سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم لوگ مارکیٹ میں آگے آنے والے ٹائم میں اس کے رزلٹ خود بخود دیکھیں گے. اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ ڈیپینڈ رہیں گے, دوسری طرف ہمارے پاس اگر کوئی اسکل نہیں ہوگی, پراپر ہنر نہیں ہوگا, ہمیں مارکیٹ کا پتہ نہیں ہوگا, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, تو ہم سمجھیں فارغ ہیں, کیونکہ ہم ڈیپینڈ تھے. تو جہاں پہ ڈیپینڈ تھے, اگر فرض کریں فائبر کل کو جاتا پاکستان سے, تو آپ کس کام کے ہیں؟ آپ کسی بھی کام کے نہیں ہیں, آپ زیرو پہ ہیں, آپ کو کچھ نہیں آتا. اب سمجھتے ہیں میں فائبر کا ٹاپ سیلر بندہ ہوں, میں بیٹھا ہوں, میں 5-10 ڈالر میں, 20-50 ڈالر میں سیل کر رہا ہوں, لیکن وقتی چیزیں ہیں. کل کو پھر ایشو ہوگا, پھر رونے دھونے آپ لوگ لے کے بیٹھ جائیں گے, سوشل میڈیا پہ جا کے پوسٹریں لگائیں گے کہ ہم اس ملک کے اندر نہیں رہنا چاہتے, یہ پاکستان ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن آپ خود کو بھی بدلیں تھوڑا سا. اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کی طرف آئیں جو کہ آپ کو ڈیپینڈ نہیں بناتی, آپ کو خودکار بناتی ہیں, تاکہ آپ نئی سے نئی چیزوں کو سیکھ کر آگے آنے والے ٹائم میں ان سے فائدہ لے سکیں. اگر ایک رستہ بند ہوتا ہے تو کم سے کم ایک ایسا رستہ تو ہونا چاہیے نا, ایک کے بند ہونے سے آپ دوسرے رستے کو اختیار کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکیں. تو مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, پرابلم ہوتی ہے, تو ہمارے وہی رونے دھونے ختم نہیں ہوتے, کیونکہ مارکیٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ ایسے ٹاپکس پر ویڈیوز ڈالتا ہے, لیکن کوئی بندہ اس کے سلوشن کی طرف بالکل نہیں آتا. کوئی بھی بندہ یہ نہیں بتاتا کہ آپ یار خود مختار ہو کے کام کریں, آپ خود کلائنٹ کو ڈائریکٹ جا کے ٹارگٹ کریں, فائنڈ کریں. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ کلائنٹ ٹرسٹ نہیں کرتا. اگر آپ کو کام آتا ہوگا, اگر آپ کے پاس پراپر ہنر ہوگا, آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہی آپ کے کلائنٹ کا ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں بالکل بھی مارکیٹ کے اندر کوئی سمجھانے والا نہیں, بتانے والا نہیں. جو بتانے والے ہیں وہ بیچارے بھی کیا کریں, مجبور ہیں, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی فائبر ہی سیکھا ہے. فائبر کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے, ان کو نہیں پتہ کہ ایک بندہ پروفیشنل طریقے
तरीके के साथ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसे उतर सकता है, कैसे काम कर सकता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों के चलते मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, मल्टीपल प्लेलिस्ट हैं क्लाइंट हंटिंग के रिलेटेड, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग काम ले सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो मेथड आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने कुछ लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी होती हैं, कुछ लोगों को अता किया होता है। ये है कि हर एक में सलाहियतें नहीं होती, कुछ लोगों में सलाहियतें होती हैं, लेकिन ये है कि आम लोगों की निस्बत कुछ ज़्यादा होती हैं। कुछ लोगों की मेहनत होती है कि वो एक आम बंदे से बढ़कर कहीं वो चीज़ें जाकर अचीव कर लेता है जो कि उसके ज़हन व गुमान में भी नहीं होता, या किसी भी बंदा, कोई भी बंदा उसके बारे में सोच नहीं सकता। तो अगर हम मेहनत करते हैं, अगर आप चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अगर अल्लाह पाक ने मेरे जैसे लोगों को ज़िम्मेदारी दी हैं, तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाऊँ, मैं वो डिलीवर करूँ। तो मेरा चैनल भरा पड़ा है, 200 से ज़ायद आपको इंशाल्लाह क्लाइंट हंटिंग के मेथड मिल जाएंगे, जो कि पिछले मैंने तकरीबन 3.5 सालों के अंदर अपने चैनल पर डिलीवर किया है, और अभी तक मैं डिलीवर करते चला आ रहा हूँ। तो कोशिश करें मेरी वीडियोस को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्लेलिस्ट दे दी है। अगर कोई और चैनल आपको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाता या नहीं बताता तो ये उनका है, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। मैं मार्केट के अंदर बैठा हूँ, मुझे लोगों का एहसास है, मुझे उन लोगों का एहसास है जो मेरे साथ हैं, जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मुझे फ़ॉलो करते हैं। तो इंशाल्लाह उनके लिए आने वाले टाइम में मज़ीद आसानियाँ भी पैदा की जाएंगी, और ऐसे ऐसे मेथड भी इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे जो कि मार्केट के अंदर आज से पहले किसी ने भी नहीं करवाई। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।